الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى هو بالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. بفضلہ تعالی جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ تو ترجمہ ہے۔ اب دیکھتے مفسر کیا کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ذالک اے ھذا، ذالک کی تفسیر ھذا سے کر رہے ہیں۔ اس سے مفسر اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں اشارہ کا حق یہ تھا کہ اشارہ قریب کے لیے لایا جاتا، قریب کے لیے، کیونکہ ذالک کا اشارہ خود اسی کتاب کی طرف ہے۔ ذالک سے تو اشارہ ذالک کی جگہ ھذا لایا جاتا۔ یہ اسم اشارہ کا یہ حق ہے۔ اس کو واضح کرتے ہوئے ذالک کی تفسیر مصنف ھذا سے کر رہے ہیں، مگر اشارہ کا حق یہ تھا کہ اشارہ قریب ہونا چاہیے، وہ لفظ آنا چاہیے جو قریب کی طرف اشارہ کے لیے ہے، اور وہ ھذا ہے۔ مگر قریب کے لیے اس میں اشارہ قریب کا استعمال یہاں نہیں کیا گیا، اس میں اشارہ بعید کا استعمال کیا گیا۔ ھذا الکتاب کی جگہ اللہ رب العزت نے ذالک الکتاب فرمایا۔ وجہ، جبکہ یہ کتاب جس کی طرف اشارہ کی جا رہی یہ قریب ہے، بعید نہیں ہے، تو وجہ کیا ہے ھذا کی بجائے ذالک لائے جانے کی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ھذا کے بجائے ذالک کے استعمال سے اللہ رب العزت اس کتاب کے عظیم الرتبہ ہونے کی طرف، بلند مرتبہ ہونے کی طرف، عظیم الشان ہونے کی طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ھذا کی جگہ ذالک کا استعمال فرمایا۔ ذالک کا استعمال فرمایا کیوں؟ ذالک اس میں اشارہ بعید۔ بلاغت کی کتاب میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ کبھی قریب کے لیے اس میں اشارہ بعید کا استعمال ہوتا، اور مقصد اس چیز کی تعظیم کو بتانا، اس کی تفخیم شان کو بتانا۔ تو یہاں ذالک تعظیم کتاب، تفخیم شان کتاب، عظمت کتاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے ھذا کی بجائے ذالک کے لفظ کا استعمال کیا گیا۔ تو ذالک الکتاب کا اب مطلب یہ ہو گیا کہ یہ عظیم الشان کتاب۔ مطلب ترجمہ تو وہی ہے جو بیان کر چکا، یہ عظیم الشان کتاب۔ تو مفسر کہتے ہیں ذالک اے ھذا،
الکتاب یہ عظیم الشان کتاب، الذی یقرأہ محمد، اس تفسیر کے ذریعے سے یہ عظیم الشان کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، پوری کائنات کے مخلوقات پہ، بالخصوص انسان پہ، تو حاصل کتاب الذی یقرأ، اس تفسیر سے مصنف کی غرض اس بات کی طرف ہے کہ الکتاب پہ الف لام عہد کے لیے ہے، ماحود وہ کتاب ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ماحود وہ ہے۔ تو کہتے ہیں اے حاضل کتاب الذی، یعنی یہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، لا ریب، شک لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کتاب جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرتے ہیں، لا ریب فی، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس بات میں شک نہیں ہے؟ اس بات میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی سیدھا سادہ مطلب یہ کہ بلا شبہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش فرماتے ہیں، لوگوں پر پڑھتے ہیں، بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ سیدھا سادہ اس کا مطلب یہ ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب بلا شبہ یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ایک سوال چھوٹا سا، لا ریب فیہ، اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہر دور میں بہت سے لوگ اس کے کتاب اللہ ہونے میں شک کرتے رہے ہیں، آج بھی بہت لوگ ایسے ہیں جو اس کے کتاب اللہ ہونے میں شک کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو بہت سے لوگوں کا اس کتاب پر ایمان نہیں ہے۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا کہ لا ریب فیہ، اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے؟ یہ ہے سوال۔ اس سوال کا سمپل سادھارن سا جواب یہ ہے کہ اولاً شک التردد فی النسبت، نسبت میں اس طور پر تردد کہ اس کا دونوں جانب برابر ہے۔ التردد بین النقیضین، بہرحال نسبت میں تردد کہ اس کے دونوں طرف برابر ہوں، یہ شک ہے۔ اب شک کی جہاں تک بات ہے تو شک دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شک وہ ہوتا ہے جو دلیل سے پیدا ہوتا ہے، ایک شک وہ ہوتا جو بغیر دلیل کے پیدا ہوتا۔ تو وہ شک جو بغیر دلیل کے ہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اس وقت ہم ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ شک، یہ شبہ کہ یہ چھت گر جائے گی، اور ظاہر سی بات ہے جس کے اوپر گرے گی اس کی جان بچنا بہت مشکل ہے، تو یہ شک کرنا کہ یہ چھت گر جائے گی، تو کیا اس شبہ کی وجہ سے، جبکہ چھت ماشاءاللہ چھت اچھی ہے، مضبوط ہے، یہ شک بلا دلیل ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایسی چھت کے نیچے ہم بیٹھتے رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں، اور اس پر اگر کوئی ملامت کرتا ہے تو ملامت کرنے والے کی ملامت کی جاتی ہے، نہ یہ کہ بیٹھنے اور رہنے والے کی ملامت کی جاتی ہے۔ تو ایک شک وہ ہے جو بغیر دلیل کے پیدا، جس کے ساتھ کوئی دلیل نہیں،
اور ایک شک وہ ہوتا جو دلیل سے ناشی ہو، مثلاً ایک ایسی چھت ہے جس کی مٹیاں بھربھرا رہی ہیں، جو جھڑ رہی ہیں، ایسی چھت کے نیچے اگر کوئی شخص بیٹھے تو اس کی ملامت کی جاتی ہے، کیونکہ یہ شک دلیل سے ناشی ہے۔ تو جواب کا حاصل یہ کہ شک دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بلا دلیل، ایک با دلیل۔ تو یہاں جو یہ فرمایا گیا اس کے کتاب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے، یعنی دلیل کے ساتھ کوئی شک نہیں ہے۔ اور جو لوگ شک کیے ہیں، کرتے ہیں، ان کا یہ شک بلا دلیل ہے اور یہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے یہ فرمان کہ اس عظیم الشان کتاب میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کیونکہ یہ کتاب اللہ ہے، اپنے پاس دلیل بھی رکھتی ہے۔ اور دلیل فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي الآیہ پوری آیت آپ پڑھ لیجیے۔ اس کے علاوہ اس کتاب کو جس شخص نے پیش کیا، وہ کسی مدرسہ، کسی مکتب، کسی استاذ کے پاس کبھی زانوِ تلمس تہ نہیں کیے، کسی کے پاس تعلیم حاصل نہیں کیے، کسی فرد بشر کے پاس، کسی مخلوق کے پاس تعلیم حاصل نہیں کیے، اس کے باوجود انہوں نے اس کتاب کو پیش کیا، اس کلام کو پیش کیا، ایسا کلام جو اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی سچائی میں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں اس کتاب کے حقانیت کی دلیل ہے۔ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں لا ریب، اے شک لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس کتاب میں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَجُمْلَةُ النَّفْيِ خَبْرٌ مُبْتَدَاؤُهُ ذَلِكَ۔ اب جو یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ نحوی گفتگو ہو رہی ہے، اعراب کا بیان ہے، اور جملہ نفی یعنی لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، یہ جملہ نفی، اس کے شروع میں لا نفی جنس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں جملہ نفی خبر ہے، جملہ نفی خبر ہے اور مبتدا اس کا ذالک ہے۔ ترکیب بتانا چاہ رہے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک اسم اشارہ موصوف، الکتاب مشار الیہ صفت، موصوف صفت سے مل کر مبتدا، لا ریب فیہ یہ پورا جملہ ترکیب ہو کر اس مبتدا کی پہلی خبر، دوسری خبر آ رہی ہے۔ جملہ نفی خبر ہے اور اس کا مبتدا ذالک ہے، یعنی ذالک الکتاب مبتدا ہے اور لا ریب فیہ اس کی پہلی خبر ہے۔ والاشارہ بہ للتعظیم، اس کی طرف میں گفتگو کر چکا ہوں اور کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ھذا کی جگہ اللہ رب العزت نے ذالک کا استعمال کیا، حالانکہ یہ کتاب قریب ہے، یہ کتاب قریب ہے، تو ھذا کی بجائے ذالک کا استعمال جو ذالک بعید کی طرف اشارہ کے لیے ہے، یہ ھذا کی بجائے ذالک کا استعمال کس کے لیے ہے؟ تفخیم کے لیے، تعظیم کے لیے، یعنی یہ عظیم الشان کتاب، یہ بلند مرتبہ کتاب، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا کی جگہ ذالک کے لفظ کا اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا۔ والاشارہ بہ للتعظیم، اور ذالک کے ذریعے سے اشارہ تعظیم کے لیے ہے۔ ھدی للمتقین،
ہدی للمتقین۔ یہ کتاب، یہ عظیم الشان کتاب، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ہدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت ہے۔ کس کے لیے؟ اس پہ آگے گفتگو ہوگی۔ تو ذالک الکتاب، اشارہ مشار الیہ سے مل کر مبتدا، اور لا ریب فیہ، یہ پورا جملہ اپنی پوری ترکیب ہو کر ذالک الکتاب کی خبر اول اور ہدن ذالک کی خبر دوم، اس کو کہتے ہیں خبر ثانی۔ ہدن یہ ذالک مبتدا کی دوسری خبر ہے، اور آپ کو تو خوب پتہ ہے ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی، جیسے زید حافظ، قاری، عالم، فاضل۔ زید مبتدا ہے، یہاں 4 خبر آپ دیکھ رہے ہیں، تو ایک مبتدا کی کئی خبریں ہو سکتی ہے۔ تو لا ریب فیہ پہلی خبر ہے، ہدن دوسری خبر ہے۔ کہتے خبر ثانی، یہ ہدن ذالک مبتدا کی دوسری خبر ہے۔ ہادن سے تفسیر کر رہے ہیں، اس سے مفسر کی غرض ایک سوال کا جواب دینا۔ سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہدن خبر ہے ذالک الکتاب مبتدا کی، اور خبر کا حال یہ ہوا کرتا کہ خبر محمول ہوتی ہے مبتدا پہ، خبر محمول ہوتی مبتدا پہ، اور ہدن کا کتاب ذالک الکتاب پر حمل درست نہیں ہے، حمل درست نہیں ہے، کیونکہ ہدن مصدر ہے، اور مصدر وصف محض ہوتا، وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہے۔ تو زید علم بولا جانا درست نہیں ہے، زید فضل بولا جانا درست نہیں ہے، زید سخاوت بولا جانا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مصادر ہیں، اور مصادر سب آراز محضہ ہوتے ہیں، اوصاف محضہ ہوتے ہیں، اور وصف محض کا حمل ذات پر درست نہیں ہے۔ تو ہدن کو ذالک کی خبر بنایا جانا درست نہیں ہے۔ یہ سوال ہے، اس سوال کا جواب ہادن سے دے رہے ہیں کہ یہاں مجاز لغوی ہے، مجاز لغوی ہے، یعنی ہدن ہادی کے معنی میں ہے۔ ہدن کس کے معنی میں؟ ہادی کے معنی میں، اور ایسا کلام عرب میں شائع اور ضائع ہے۔ مصدر بول کر مشتق مراد لیا جانا، مصدر بول کر اسم فاعل یا اسم مفعول مراد لیا جانا، جیسے کہ بولا جاتا زید عدل اور مراد زید عادل، جیسے بولا جاتا خلق اور مراد مخلوق۔ تو کلام عرب میں مصدر سے مشتق مراد لیا جانا شائع اور ضائع ہے، تو یہاں مجاز لغوی ہے۔ مجاز لغوی یہاں مجاز ہے بہی طور کہ ہدن ہادی کے معنی میں ہے۔ تو اب حمل درست ہوا۔ کہتے ہیں ہادن، ہدن کی تفسیر ہادی سے کر کے اسی سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مصدر اسم فاعل ہادی کے معنی میں ہے، مشتق کے معنی میں ہے۔ سوال یہ کہ ٹھیک ہے مصدر مشتق کے معنی میں ہے، تو مشتق ہی کو کیوں نہیں رکھ دیا گیا؟ یہاں یہ تعویل کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ سیدھے کیوں نہیں ذالک الکتاب ہادن للمتقین، ہادن للمتقین، ہادن کی جگہ ہدن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کے جواب میں عرض کروں گا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ کتاب عین ہدایت ہے، سرچشمہ ہدایت ہے، سنگم ہدایت ہے، گویا کہ یہ کتاب خود ہی ہدایت ہے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہ اس طور پر کہ جیسے کہ کئی مرتبہ آپ کسی کو کہتے ہیں آپ تو علم ہے، ایسا نہیں بولتے آپ عالم ہیں، کیا بولتے ہیں؟ آپ علم ہیں، ایسا بولتے ہیں۔ زید علم، زید کیا ہے؟ علم ہے۔ ظاہر سی بات ہے زید علم ہے یا علم والا ہے؟ علم والا ہے، نہ کہ علم ہے، مگر اس کے باوجود آپ کا یہ کہنا کہ زید علم ہے،
اس سے آپ کا مقصد اشارہ کرنا کہ اس ذات میں یہ صفت علم اس قدر کثیر ہے، گویا کہ پوری ذات عین صفت بن گئی ہے، گویا کہ پوری ذات عین صفت بن گئی۔ للمتقین الصائرین الی التقوی، یہ کتاب سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تفسیر آ رہی ہے۔ بہرحال متقی بنا ہے تقوی سے، اور تقوی کی مشہور و معروف تعریف ہے اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور منہیات سے بچنا، بلفظ آسان اچھی چیزوں کو کرنا اور بری چیزوں سے باز رہنا، یہ ہے تقوی۔ تو متقی اچھی چیز کو کرنے والا اور بری چیز سے بچنے والا، بلفظ دیگر اوامر کو بجا لانے والا اور نواہی سے بچنے والا، یہ ہے متقی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ھدی للمتقین، یہ کتاب ہادی ہے، سراسر ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقی کی جو تفسیر آپ نے سنا، متقی کا جو مشہور و معروف آپ نے معنی آپ نے سماعت فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں جو اوامر کو بجا لائیں، نواہی سے بچیں۔ سوال: ہدایت قرآن کے بغیر اوامر کو بجا لانے والے اور نواہی سے بچنے والے تو ہو نہیں سکتے، تو قرآن کی رہنمائی اور ہدایت کے بعد ہی متقی ہوتے ہیں، مگر یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہادی ہے متقین کے لیے۔ تو متقی ہدایت کے بغیر تو قرآنی ہدایت کے بغیر تو متقین نہیں ہو سکتے ہدایت قرآن کے بغیر۔ تو اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ اس میں مجاز ہے۔ اسی بات کی طرف اشارہ مفسر السائرین سے کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کئی مرتبہ شے کے قصد کرنے والے کو، شے کی طرف جھانکنے والے کو، شے کا ارادہ کرنے والے کو شے کا فاعل کہہ دیا جاتا ہے۔ مثلاً آپ کے گاؤں علاقے میں کسی نے حج کا قصد کیا ہے، ابھی حج نہیں کیا ہے، حج کا ارادہ کیا، پہلے سے ارادہ کرتے ہی آپ حاجی صاحب کہتے ہیں، تو کیوں؟ اس لیے کہ شے کا قصد ہے۔ تو یہاں جو متقی کہا جا رہا ہے، متقین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ مراد یہ ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن میں تقوی کا قصد ہے، جو تقوی کی طرف مائل ہیں، جو تقوی کا ارادہ رکھتے ہیں، جو متقی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے۔ کن کے لیے ہدایت ہے؟ ان کے لیے جن میں دلچسپی ہے تقوی سے، جن میں دلچسپی ہے اللہ کے
अवामिर को बजा लाने और नवाही से बचने में दिलचस्पी है, ऐसे लोगों के लिए ये किताब हिदायत है। ये तो हिदायत है। इस बात को एक दूसरे अंदाज में, एक इल्मी अंदाज में यूँ कह सकते कि देखिए, मुत्तकी की जो तफसीर आपने किया, उस तफसीर की रोशनी में मुत्तकी हिदायत याफ्ता इंसान का नाम है। और हिदायत याफ्ता, और ये बात आ रही हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हादी है। ये किताब हादी, हिदायत देने वाली है, रहनुमाई करने वाली है। किसको रहनुमाई, किसे हिदायत देने वाली? मुत्तकीन को, यानी हिदायत याफ्ता को हिदायत देने वाली है। इल्मी अंदाज में हिदायत याफ्ता के लिए हिदायत, ये तो तहसील हासिल है जो मुहाल है, तहसील हासिल है जो मुहाल है। ये सवाल है, इस सवाल का जवाब शारे दिए कि मुत्तकीन का मतलब यहाँ पर वो जिनमें तकवा से दिलचस्पी है, वो जो तकवा की तरफ माइल है, उनके लिए ये किताब हिदायत है। इस बात को एक दूसरे अंदाज में हम यूँ भी कह सकते हैं, यूँ भी, कि ये किताब तो सरासर हिदायत व रहनुमाई है। हुदन, ज़ालिकल किताब हुदन, सरासर मस्दर जिसकी तरफ मैं इशारा किया। ये किताब तो सरासर हिदायत व रहनुमाई है। तो क्या ये किताब सिर्फ़ मुत्तकीन के लिए रहनुमाई है, गैर के लिए हिदायत नहीं है? तो जवाब में कहेंगे कि ये किताब है तो सरासर हिदायत व रहनुमाई, मगर इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में चंद सिफ़ात पाई जाती हो। तो ये सब के लिए हिदायत है, मगर अब जो ये कहा जा रहा मुत्तकीन के लिए हिदायत है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है, तो मुत्तकीन के लिए हिदायत है मतलब मुत्तकीन ही इसकी हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं, मुत्तकीन ही इसकी हिदायत से फ़ायदा उठाते हैं, वही इसकी किताब से फ़ायदा उठा सकते हैं। ये माना है हिदायत है मुत्तकीन के लिए, वरना तो हकीकत तो ये है कि ये सरासर हिदायत, ये किताब सरासर हिदायत रहनुमाई है, मगर इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में चंद सिफ़ात पाई जाती हो। उनमें से अव्वलीन सिफ़त ये है कि आदमी परहेज़गार हो, भलाई और बुराई में तमीज़ करता हो, बुराई से बचना चाहता हो, भलाई का तालिब हो और उस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद हो। रहे वो लोग जो दुनिया में जानवरों की तरह जीते हों, जिन्हें कभी ये फ़िक्र लाहिक ना होती हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। बस जिधर दुनिया चल रही हो या जिधर ख्वाहिश नफ्स ढकेल दे या जिधर कदम उठ जाएं उसी तरफ चल पड़ते हों, तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई हिदायत नहीं है। तो कहते हैं अस्सायरीन इला तक़वा, हिदायत है मुत्तकीन के लिए, उन लोगों के लिए जो तक़वा की तरफ माइल हैं। तक़वा किस चीज़ का नाम है? तक़वा की तरफ माइल हैं बेइम्तिसालिल अवामिर, अवामिर को बजा लाने के ज़रिए से और नवाही से बचने के ज़रिए से। बात ख़त्म हुई। लिइत्तिकाइहिम बिज़ालिकन नार,
متقی کو متقی کیوں کہا جاتا؟ متقی کے معنی پرہیزگار، بچنے والا، تو متقی کو متقی اس لیے کہتے ہیں کہ متقین اس کے ذریعے سے یعنی اوامر کو بجا لا کر اور نواہی سے بچ کر اس کے ذریعے سے متقین نار سے بچتے ہیں، اس وجہ سے متقین کو متقین کہا جاتا ہے۔ بِامْتِثَالِ الْأَوَامِرِ لِاتِّقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارِ، اس وجہ سے کہ یہ اس کی وجہ سے اوامر کو بجا لانے اور نواہی سے بچنے کی وجہ سے نار سے بچتے ہیں، اس وجہ سے ان کو متقین کہا جاتا ہے۔ الذین یؤمنون جو یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو غیب پر ایمان، ہدایت ہے ان پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، الذین اسم موصول، یؤمنون بالغیب جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، یقیمون الصلاۃ معطوف و مما رزقناہم ینفقون پوری ترکیب ہو کر کے معطوف دوم، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفات، اور پھر آگے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل بالآخرۃ ھم یوقنون، یہ تمام معطوفات ہیں۔ تو معطوف علیہ یعنی یؤمنون بالغیب معطوف علیہ اور یقیمون الصلاۃ معطوف، مما رزقناہم ینفقون معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر صلہ، الذین اس موصول کا موصول اپنے صلہ سے مل کر صفت ہے متقین کی سیدھی سی بات، یا موصول اپنے صلہ سے مل کر پھر معطوف علیہ، اور والذین آخر تک معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متقین کی صفت۔ یہ تو نحوی گفتگو تھی۔ بہرحال یہ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یہ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے دوسری شرط ہے، پہلی شرط کا تو بیان ہوا۔ غیب سے مراد وہ حقیقتیں ہیں جو انسان کے حواس سے پوشیدہ ہیں اور کبھی براہ راست عام انسانوں کے تجربہ و مشاہدہ میں نہیں آتی۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، ملائکہ، وحی، جنت، دوزخ، بعث وغیرہ، ان حقیقتوں کو بغیر دیکھے ماننا یؤمنون بالغیب، اور ان پر اعتماد کرنا اور اس بھروسے پر ماننا کہ نبی ان کی خبر دے رہا ہے، ایمان بالغیب ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ان غیر محسوس حقیقتوں کو ماننے کے لیے تیار ہو، صرف وہی قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، رہا وہ شخص جو ماننے کے لیے دیکھنے اور چکھنے
اور سونگھنے کی شرط لگائے، اور جو کہے میں کسی ایسی چیز کو نہیں مان سکتا جو ناپی اور تولی نہ جا سکتی ہو، تو وہ اس کتاب سے ہدایت نہیں پا سکتا۔ الذین یؤمنون ای یصدقون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہیں، غیب کو سچ مانتے ہیں۔ غیب اے بما غاب عنہم، وہ حقیقتیں جو لوگوں سے پوشیدہ ہیں، ان کے حواس سے پوشیدہ ہیں، مثال کے طور پہ بعث اور جنت اور جہنم، میزان، صراط وغیرہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ تیسری شرط ہے۔ کس کے لیے؟ اس کتاب کی ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے، اس کتاب کی ہدایت سے ہدایت یافتہ بننے کے لیے، یہ تیسری شرط ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ صرف مان کر بیٹھ جانے والے ہوں، وہ قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی ایمان لانے کے بعد فوراً ہی عملی اطاعت کے لیے آمادہ ہو جائے، اور عملی اطاعت کی اولین نشانی اور دائمی علامت نماز ہے۔ ایمان لانے پر چند گھنٹے بھی نہیں گزرتے کہ مؤذن نماز کے لیے پکارتا ہے، اسی وقت فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والا اطاعت کے لیے بھی تیار ہے یا نہیں۔ پھر یہ مؤذن روز 5 وقت پکارتا رہتا ہے، اور جب بھی انسان اس کی پکار پر لبیک نہ کہے، اسی وقت ظاہر ہو جاتا کہ مدعی ایمان اطاعت سے خارج ہو گیا۔ لہٰذا ترک نماز دراصل ترک اطاعت ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جو شخص کسی کی ہدایت پر کاربند ہونے کے لیے ہی تیار نہ ہو، اس کے لیے ہدایت دینا اور نہ دینا یکساں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اقامت صلاۃ ایک جامع اصطلاح ہے۔ یقیمون الصلاۃ ای یاتون بہا بحقوقہا، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو ان کے حقوق کے ساتھ، ارکان و آداب کے ساتھ قائم کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھانے کے لیے چوتھی شرط ہے کہ آدمی تنگ دل نہ ہو، زر پرست نہ ہو، اس کے مال میں خدا اور بندوں کے جو حقوق مقرر کیے جائیں انہیں ادا کرنے کے لیے تیار ہو، جس چیز پر ایمان لایا ہے اس کی خاطر مالی قربانی کرنے میں بھی دریغ نہ کرے۔ مما رزقناہم اے آتیناہم، اور اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اللہ کی طاعت میں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب تم پر انزل الیک، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن۔ بات صاف ہے، جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل
کی گئی تھیں وما انزل من قبلک، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ 5ویں شرط ہے کہ آدمی ان تمام کتابوں کو برحق تسلیم کرے جو وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے پہلے کے انبیاء پر مختلف زمانوں اور ملکوں میں نازل کی۔ اس شرط کی بنا پر قرآن کی ہدایت کا دروازہ ان سب لوگوں پر بند ہے جو سرے سے اس ضرورت ہی کے قائل نہ ہوں کہ انسان کو خدا کی طرف سے ہدایت ملنی چاہیے، یا اس ضرورت کے تو قائل ہوں مگر اس کے لیے وہی وہ رسالت کی طرف رجوع کرنا غیر ضروری سمجھتے ہوں، اور خود کچھ نظریات قائم کر کے انہی کو خدائی ہدایت قرار دے بیٹھیں، یا آسمانی کتابوں کے بھی قائل ہوں مگر صرف اس کتاب یا ان کتابوں پر ایمان لائیں جنہیں ان کے باپ دادا مانتے چلے آئے ہیں، رہیں اسی سرچشمے سے نکلی ہوئی دوسری ہدایات تو وہ ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ ایسے سب لوگوں کو الگ کر کے قرآن اپنا چشمہ فیض صرف ان لوگوں کے لیے کھولتا ہے جو اپنے آپ کو خدائی ہدایت کا محتاج بھی مانتے ہوں اور یہ بھی تسلیم کرتے ہوں کہ خدا کی یہ ہدایت ہر انسان کے پاس الگ نہیں آتی، بلکہ انبیاء اور کتب آسمانی کے ذریعے سے ہی خلق تک پہنچتی ہے، اور پھر وہ کسی نسلی و قومی تعصب میں بھی مبتلا نہ ہوں بلکہ خالص حق کے پرستار ہوں۔ اس لیے حق جہاں جہاں جس شکل میں بھی آیا ہے اس کے آگے سر جھکا دیں۔ کہتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ أَيِ الْقُرْآنَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور ان تمام کتابوں پر بھی جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں، یعنی تورات، انجیل، زبور اور ان کے سوا دوسری کتابیں ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ 6ٹھی اور آخری شرط ہے۔ آخرت ایک جامع لفظ ہے جس کا اطلاق بہت سے عقائد کے مجموعے پر ہوتا ہے۔ اس میں یہ تمام عقائد شامل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے خدا کے سامنے جواب دہ ہے۔ نمبر 2 یہ کہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے بلکہ ایک وقت پر، جسے صرف خدا ہی جانتا ہے، اس نظام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ نمبر 3 یہ کہ اس عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم بنائے گا اور اس میں پوری نوع انسانی کو جو ابتدائی پیدائش سے قیامت تک زمین پر پیدا ہوئی تھی بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے اعمال کا حساب لے گا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دے گا۔ نمبر 4 یہ کہ اللہ کے اس فیصلے کے روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو لوگ بد ٹھہریں گے وہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ نمبر 5 یہ کہ کامیابی و ناکامی کا اصلی معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی و بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے
آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے، اور ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو۔ عقائد کے اس مجموعے پر جن لوگوں کو یقین نہ ہو وہ قرآن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ان باتوں کا انکار تو درکنار، اگر کسی کے دل میں ان کی طرف سے شک اور تذبذب کی کیفیت بھی ہو تو وہ اس راستہ پر نہیں چل سکتا جو انسانی زندگی کے لیے قرآن نے تجویز کیا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی وہ 6 کی 6 شرطیں جن کا ذکر ابھی ہوا پوری نہ کی، اور ان سب کو یا ان میں سے کسی ایک کو بھی قبول کرنے سے انکار کیا، وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ فلاح وہی پائیں گے جو ان شرائط کو پوری کیا۔ اولئک الموصوفون بما ذکر ہے۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اس کے مشار الیہ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، وہ لوگ جو مذکورہ صفات جن کا بھی میں ذکر کیا، مذکورہ صفات سے موصوف ہیں، وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جنت کے ذریعے کامیاب ہونے والے ہیں اور جہنم سے بچنے والے ہیں۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔